یہ ایک خاندان کی سچی اور دل کو چھو لینے والی کہانی ہے۔ اس کہانی کے 3 مرکزی کردار ہیں: ایک بہادر شوہر، اس کی وفادار بیوی اور ایک معصوم بیٹی۔ یہ کہانی پاکستان ایئر فورس کے ایک نہایت دلیر اور اعزاز یافتہ پائلٹ مروان مڈل کوٹ کی ہے، جنہوں نے وطن کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ مروان مڈل کوٹ جولائی 1940 میں لدھیانہ، بھارت میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے لارنس کالج مری، سینٹ اینتھونی ہائی اسکول لاہور اور برن ہال کالج ایبٹ آباد سے تعلیم حاصل کی، اور 1954 میں پاکستان ایئر فورس میں شامل ہوئے اور انہیں 1965 کی جنگ کے بعد ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ مروان مڈل کوٹ پشاور میں رہتے تھے۔ ونگ کمانڈر مڈل کوٹ اپنی ہر پرواز کے بعد لازماً 3 منٹ کی ایک مختصر اپنی فیملی کو ٹرنک کال کرتے، جس میں وہ اپنی خیریت سے آگاہ کرتے۔ بیٹی ہر بار محبت سے کہتی کہ پاپا میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ وہ مسکرا کر جواب دیتے، بیٹا میرے لیے نہیں، پاکستان کے لیے دعا کرو اور پاکستان کی ایئر فورس کے لیے دعا کرو۔ پھر ایک دن وہ اپنی پرواز کے لیے روانہ ہوئے۔ واپسی پر جب وہ کامیابی کے ساتھ بیس کی طرف لوٹ رہے تھے تو اچانک 2 MiG 21 طیاروں نے انہیں گھیر لیا۔ پہلے ایک میزائل فائر ہوا، پھر دوسرا، جو سیدھا ان کے جہاز سے جا ٹکرایا۔ صورتحال سنگین ہو چکی تھی۔ انہوں نے فوراً انجیکٹ کیا، یعنی جہاز سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ سمندر کے اس حصے میں جا گرے جو کہ خطرناک شارک مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا، اور یوں وہ ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ادھر ان کی ننھی بیٹی لیسلی بچپن سے ایک ہی بات سنتی آئی تھی کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے اور ہمیں اس سے لڑنا ہے۔ ایک دن اس نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے انڈیا سے نفرت ہے۔ والد نے نہایت نرمی سے سمجھایا، نہیں بیٹا، دشمن سے نفرت نہیں کرتے، یہ ایک منفی جذبہ ہے۔ اپنے ملک سے محبت کرنا سیکھو۔ جب تم اپنے وطن سے محبت کرو گی تو اتنی مضبوط بن جاؤ گی کہ ہر دشمن کا مقابلہ کر سکو گی۔ وقت گزر گیا۔ والد کے لاپتہ ہونے کے بعد اس کی والدہ نے اسے مری کے ایک کانوینٹ اسکول میں داخل کروا دیا، مگر خود ہر لمحے اپنے شوہر کی واپسی کی منتظر رہی۔ جب بھی واگا بارڈر پر قیدیوں کے قافلے واپس آتے، 200، 400، حتیٰ کہ 800 افراد تک، ماں اور بیٹی صبح سے شام تک وہاں کھڑی رہتی، ہر بار ایک ہی امید کے ساتھ کہ شاید آج وہ بھی واپس آ جائیں۔ لیکن وہ دن کبھی نہیں آیا۔ وقت گزرا، لیسلی بڑی ہوئی، تعلیم حاصل کی اور ایک کامیاب HR کنسلٹنٹ بن گئی۔ ایک دن انہیں بیرون ملک ایک بہترین ملازمت کی پیشکش ہوئی، اچھی تنخواہ، روشن مستقبل، اور یہ ایک نیا آغاز تھا۔ وہ جانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ تب ان کی والدہ نے ان سے کہا، اگر یہ ملک تمہارے والد کے لیے جان دینے کے قابل تھا تو یہ تمہارے لیے کام کرنے کے قابل بھی ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ ان کے دل میں اتر گئے۔ اگلی صبح لیسلی نے وہ ملازمت ٹھکرا دی اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنے باقی زندگی پاکستان میں گزاریں گی، اس مٹی کے لیے جس کے لیے ان کے والد نے اپنی جان قربان کی تھی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ محبت، قربانی اور وطن سے وفاداری کی ایک لازوال مثال ہے۔